بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہیں جو بڑی شان والا اور تعریف کے لائق ہے۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ تو آئیے ایک نظر جنگ بدر پر ڈالتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے سامان صرف 313 صحابہ، 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 8 تلوار اور 6 زرہ، اور لشکر کفار کے سامان میں 1000 افراد، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 950 تلوار اور 950 زرہ تھے۔ اسلامی لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کسی کے پاس 7 کھجوریں تھیں تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک بھی خیمہ نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا تھا۔ آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی تعداد سے تھا۔ روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا۔ جب وہ کسی پانی کے کنارے پر پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے تھے۔ ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں تھیں۔ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام پر پہنچے، جہاں کفار مکہ کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ اکرام بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ پایا گیا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک جانب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے نیند کہاں آئے گی۔ تمام صحابہ اکرام تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے۔ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے سارے اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ اکرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے کفار پر رات بھر خوف طاری رہا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہو بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے صحابہ اکرام نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا، اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ ایک بار پھر صحابہ خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ بس اتنا سننا تھا کہ صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ فرشتوں کی تعداد کو لے کر الگ الگ بیان بھی جاری کیے گئے ہیں اور کئی الگ الگ تعداد کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ادھر جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑائی کرو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت
سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت سے اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی، اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن آپ اپنی رحمت با کرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالی کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم بھی جا سکتے ہو۔